اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی ویورز. آج کا ٹاپک ہمارا بڑا خاص ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ہم سے یہ کہنا تھا کہ ٹریفک کے ریگارڈنگ کوئی نہ کوئی ویڈیو ہونی چاہیے, تو میں نے کہا چلیں آئیں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آج اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے جواد ملک صاحب نے, اور جواد ملک صاحب کو میں بے حد ممنون ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے انہوں نے وقت دیا اور اتنی عزت بخشی. سر, ٹریفک کے ریگارڈنگ بڑے پرابلمس ہم لوگوں کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ بھئی مجھے میسنجر پہ بھی کافی لوگوں کے میسج وغیرہ آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی آ رہے ہیں کہ جی اس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ہونی چاہیے. پرسنلی طور پہ ویورز اگر میں آپ لوگوں کی بات بتاؤں کہ چوک پہارا سے لے کے مدنی چوک تک کتنا راستہ ہے, بہت آئی تھنک ایک گلی بنتی ہوگی رائٹ. اس کے اندر جہاں پہ پہلے ہمیں کچھ وقت میں ہم لوگ پہنچ جایا کرتے تھے, اب میرا خیال ہے 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں. بے ترتیبی ہر جگہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کا دل کرتا ہے وہاں پر جا کے گاڑی پارک کر دیتا ہے, ٹھیک, جہاں پر جس کا دل کرتا ہے روڈ کے درمیان میں گھنٹوں کے حساب سے وہاں پر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ سارے پرابلمز ہیں چھوٹے چھوٹے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اویئرنیس کے اوپر ہی بات کریں گے. سب سے پہلے میں سر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر, لوگوں کے تو بڑے شکوے ہوتے ہیں ٹریفک وارڈن کے لحاظ سے, یا کہ ٹریفک والے اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں نبھا رہے, یا اس طرح کی پرابلمز ہو رہے ہیں, یا اس طرح کے. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کس حد تک آپریٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایسا ہے جی کہ آپ اگر ٹریفک کی بات کریں نا, یہاں پہ اسپیشلی اگر ہم اٹک سٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 یا 3 چوک ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ٹریفک کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ رش نظر آتی ہے. ان میں ایک کمیٹی چوک سے لے کے ہمارے پاس فوارہ چوک کا جو ایریا ہے, اور فوارہ چوک سے لے کے جو ہمارے پاس مدنی چوک کا ایریا ہے, اس میں تھوڑی سی ہمیں ایک تو یہ کہ یہاں پہ شاپنگ پلازاز وغیرہ کافی زیادہ ہیں. دوسرا ایسا ہے کہ میں نے آپ سے آف کیمرہ بھی یہ بات کی کہ لوگوں کے اندر روڈ سینس بالکل نہیں ہے. جو بندہ گاڑی لے لیتا ہے ایک دفعہ, وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے گاڑی لے لی ہے, اب میرے پاس یہ حق مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ میں جہاں چاہے اس گاڑی کو پارک کر کے اور میں شاپنگ کے لیے جا سکتا ہوں. اب ایک بندہ مثال کے طور پہ, میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاؤں کہ افتخار شاپنگ مال پہ ایک بندہ آتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. وہ گھر سے سوچ کر آتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی شاپنگ یہاں سے کرنی ہے. اب ان کے بالکل جو دروازے کے سامنے, ان کے گیٹ کے سامنے وہ آ کر گاڑی کو پارک کرنا چاہے گا. حالانکہ ہم نے فرام مدنی چوک ٹو کمیٹی چوک جتنا بھی یہ ایریا ہے, سب پہ ایک سائڈ پہ آپ سنگل روڈ پارکنگ کی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے. یہاں پہ نو پارکنگ کے بورڈ ہر جگہ پہ آویزہ ہیں کہ آپ نے نو پارکنگ کے بورڈز کے سامنے اپنی گاڑی کو پارک کرنا. ایک بات میں لازمی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ویورز نو پارکنگ کا بورڈ ہوگا وہیں پہ ہی گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ اگر افتخار شاپنگ مال پہ کوئی بندہ شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہے, وہ اس نے اپنی گاڑی تو چلے وہاں پہ پارک کر دی. ہم نے ایک گاڑی کو اس کو الاؤ بھی کر دیا کہ چلیں آپ نے 5 سے 7 منٹ کے لیے اگر اندر جانا ہے تو ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, فرض کیا. اب 10 بندے اگر یہ سوچ کر آتے ہیں کہ انہوں نے افتخار شاپنگ مال سے ہی شاپنگ کرنی ہے, تو 10 کی 10 گاڑیاں اگر وہ اس دکان کے سامنے کھڑا کرنا چاہیں گے تو اس میں ٹریفک ڈسٹربنس ہر صورت میں آئے گی. سنگل پارکنگ ساتھ ہی ڈبل پارکنگ, اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ٹرپل پارکنگ سے بھی باز نہیں آتے. وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ خدا کی مخلوق جو دوسرے کسی بھی ایشو کے لیے وہ ٹریول کر رہے ہیں, کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہے, کوئی بھی ایشو ہے اس کا, ان کا کوئی خیال نہیں. صرف ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں نے اس دکان سے شاپنگ کرنی ہے, میں نے اس کے دروازے کے سامنے ہی گاڑی کو پارک کرنا ہے. تو یہ بس ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارا ایک تو یہ ٹاپک ایز اے ٹاپک بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے. ٹریفک ایجوکیشن کا ایک ٹاپک باقاعدہ ہونا چاہیے, کمپلسری ٹاپک, جس میں روڈ کے متعلق, روڈ سینس کے متعلق, روڈ سائنس کے متعلق ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جائے, تاکہ فرام اسٹارٹ جب ہم بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں جب سے, اس وقت سے لے کے اور جب تک وہ بڑے ہو کر اور ہائی اسکول اور اس کے بعد کالج میں جاتے ہیں, اس وقت تک ان کو یہ ایز اے سبجیکٹ ٹریفک کو اگر پڑھایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی بہتری اس میں آ سکتی ہے. تو بہت سی پرابلمس ہیں ٹریفک کے ریگارڈنگ, اسپیشلی جس میں سب سے بڑی ہمارے لیے جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں روڈ سینس نہیں ہے. لوگوں کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم نے گاڑی کو پارک کہاں کرنا ہے. اگر پراپرلی پارک ہونی شروع ہو جائیں گاڑیاں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سر, ہم لوگوں نے بات کی کہ روڈ سینس نہیں ہے, تو روڈ سینس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ایسے کوئی سیمینار کروانے پڑیں گے؟ چلیں, ہم لوگوں نے یہ بات تو کر لی کہ اس کو ایز اے سلیبس ہی پڑھایا جائے. سلیبس کی اگر میں بات کروں تو جہاں پر ہم لوگ پڑھا کرتے تھے گرین لائٹ, ریڈ لائٹ, یلو لائٹ, ہم لوگ اس طرح کی لائٹس وغیرہ ہم لوگوں نے 4 طرح کی لائٹس بھی ڈسکس کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا سیمینارز وغیرہ سے ہونے چاہیے, لوگوں میں کس قسم کی اویئرنیس دی جائے؟ دیکھیں, سیمینارز بھی گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ایجوکیشن یونٹ ہے ہمارا ٹریفک کا, اٹک کا. ہر ایک شہر میں ٹریفک کا ایک ایجوکیشن کا یونٹ ہوتا ہے جو جا کے اسپیشلی لاری اڈا جو ہے اس پر جاتے ہیں, وہ
ویسے گائے بگائے کہیں بھی ڈرائیورس وغیرہ کو 2 4 5 10 ڈرائیورس کو کھڑا کر کے ان کو بتاتے ہیں ٹریفک کے جو ہے نا رولز کے بارے میں، وہ بھی ہوتا ہے سلسلہ. لیکن جب تک ہم خود اس چیز کا احساس نہیں کریں گے نا، اب آپ یہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آج کل کی بزی روٹین میں آپ کسی بھی بندے کو کہیں کہ یار تم نے صبح آ کے روز 1 گھنٹے کی ٹریفک کی کلاس لینی ہے، تو شاید وہ اس مصروفیت کے دور میں اور اس مصروف زندگی میں وہ شاید ٹائم اتنا نہ نکال سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب عقل آدمی جو گاڑی لے کر روڈ پر آ گیا ہے، اس کے اندر اتنی ضرور ہوتی ہے سینس کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ گاڑی پارک کر رہا ہوں وہاں پہ مجھے پارک کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. وہ اپنے بیک ویو مرر سے یہ دیکھتا رہے گا کہ پیچھے والی گاڑی والا اس کو جو ہے نا وہ ڈم فل کی لائٹس دے رہا ہے، ہارن بجا رہا ہے کہ یار پلیز تھوڑا سا مجھے راستہ دے دیں. وہ کہتا ہے بابا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو گاڑی کو یہاں سے 1 انچ بھی آگے موو نہیں کرنا. دیکھیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں، یہ ہر بندے کو پتہ ہے. اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صاحب عقل ہونا ضروری ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی اتنی تو عقل آپ کے اندر ہوتی ہے یار بندے کے اندر کہ اس کو پتہ ہو کہ یار میرے اس ایکٹ کی وجہ سے باقی لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا جو ہے نا خیال کرنا چاہیے. بدقسمتی سے وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر. دراصل ایسا ہے کہ اگر آپ اٹک کی مثال لیں نا، تو اٹک میں نئے روڈز تو بن نہیں سکتے. اتنی سپیس بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ گاڑیوں کو اس طرح الاؤ کریں کہ وہ ڈیوائڈ کر دیں آپ روڈز کو، تاکہ 1 وے جو ہے نا وہ ٹریفک جو ہے وہ 2 وے چلتی رہے. ابھی اس کے لیے سلسلہ پارکنگ پلازز جتنے بھی ادھر اٹک سٹی کی اگر بات کی جائے تو پارکنگ پلازز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. کسی بھی بڑے شہر میں جیسے ڈے ٹو ڈے اگر آپ بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹریفک ڈیلی انکریز کر رہی ہے. نمبر آف رکشاز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ اگر ٹریفک کے اس کو دیکھیں، آپ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے روڈ پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنی زیادہ سواریاں نہیں ہیں جتنے زیادہ رکشے ہمارے پاس اٹک میں اب موجود ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ہی روڈ ہے، اس پر تمام طرح کی ٹریفک چل رہی ہے. اس پر ایک ہی روڈ پر آپ کو کار بھی نظر آئے گی، چنگچی رکشاز بھی نظر آئیں گے، لوڈر رکشاز بھی نظر آئیں گے، مزدا لوڈر رکشاز، مطلب ہر طرح کی چھوٹی سے بڑی ٹریفک آپ کو اس پر نظر آئے گی. گدا گاڑی والا ہے تو وہ بھی اسی روڈ پر چل رہا ہے. جب ہر قسم کا آدمی ایک روڈ کو استعمال کر رہا ہے، اس کی مینٹیلٹی، اس کا مینٹل لیول دوسرے سے مختلف ہے. ایک رکشے چلانے والے کو آپ کبھی بھی ایک کار چلانے والے کے اس میں نہیں وہ لے کر آ سکتے، کیونکہ وہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو آپ اس کو اگر دیکھا جائے کار والے سے، تو شاید میں اپنے مطلب اس تک بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ تھوڑا سا کم تعلیم یافتہ ہو رکشہ چلانے والا. اب اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ اور ہے، کار والے کا اور ہے، ٹرک والے کا اور ہے، مزدے والے کا اور ہے، ہر ایک کا مختلف ہے. وہ پھر اپنی سینس کے مطابق اس روڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایشوز جو ہیں وہ پارکنگ پلازاز کا بہت زیادہ ایشو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو جگہ کی کمی ہے. اٹک کے اندر جگہ اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں پہ پارکنگ پلازاز بنائے جائیں. لیکن جہاں پہ پارکنگ کی جگہ اویلیبل ہے بھی، وہاں پہ لوگ اس کو پراپرلی استعمال نہیں کرنا چاہتے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو بندہ شاپنگ کی گھر سے آیا ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ گاڑی سمیت اس پلازا کے اندر گھس جائے جہاں سے اس نے شاپنگ کرنی ہے. یہ اللہ پاک معاف فرمائے. میں اس بارے میں آپ کو کیا ڈیٹیل سے مطلب اس کو بتاؤں. یہ دیکھیں ہمیں اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہے جو روڈز پہ چل رہی ہے، ہمیں اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ یار آپ ٹریفک کے چالان کی پرواہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیں. آپ اتنا تو احساس کریں کہ آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوگی. تو خدا را اس چیز کا خیال کیا کریں، اپنی گاڑیوں کو سیفلی آپ ڈرائیو ایک تو کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے گاڑیوں کو پراپر پلیس کریں. اب ہمارے پاس اٹک میں سب سے بڑا جو ایشو دیکھنے میں شروع میں آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر کم عمر جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ روڈ پہ آپ کو نظر آتے تھے بائکس چلاتے ہوئے. پھر ہم نے اس طرح کیا کہ ہمیں ڈی ایس پی ٹریفک جناب مسرت عباس صاحب نے اور ڈی پی او صاحب اٹک صاحب حمدانی صاحب نے جو ہے وہ ہمیں آرڈرز دیے کہ یار آپ نے اس مخصوص ایریا کو ضرور کور کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ جتنے نمبر آف موٹر سائیکلز بند ہو سکتے ہیں ان کو بند کریں. ہم نے اس چیز کو بالکل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے ایسا ہی کیا. ہم نے نہ صرف ان بائکس کو بند کیا، ہم نے ایک ڈی ایس پی صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کا ایک وہ رکھ دیا پروسیجر کہ ان کے والد صاحب آئیں گے، وہ ایک باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ معافی نامہ لکھیں گے اور بائک لے کر جائیں گے اس شرط پر کہ وہ آئندہ اپنے بچے کو بائک نہیں دیں گے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ تھی. اس سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک اس سلسلے میں جو ہے نا وہ کمی آئی.
اور اب آپ کو جو ہے نا ابھی بھی نظر آتے ضرور ہیں, مطلب 100% تو کوئی بھی چیز. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک اور بات لازمی دیکھوں گا کہ جہاں پر یہ ٹریفک وغیرہ کے پرابلم ڈسکس کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو پرابلم ایک مین پرابلم آ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, محض میرا خیال ہے ان کی عمر جو ہے ویورز 9 سال 7 سال یا 8 سال ہے, بائکس پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, تو ان کے خلاف کیا پروسیجر وغیرہ ہے, ان کا کیا پروسیجر؟ ایسا ہی ہوتا ہے جی, اسپیشلی جو ہمارے پاس دن آتے ہیں جیسے چاند رات کی, اب 14 اگست اب آنے والی ہے آگے, تو اسپیشلی ان ایونٹس پہ جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں یہ ہلڑ بازی وغیرہ نظر آتی ہے, تو ہم بالکل اس کو سختی سے جو ہے نا وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ہم ان بائکس کو باقاعدہ حوالات میں ان کو جو ڈرائیورز ہیں ان کو بند کرتے ہیں, بائکس کو باقاعدہ ہم جو ہے وہ کسٹڈی میں لے لیتے ہیں, وہاں پہ تھانے والے اپنے پاس اس کو بند کر دیتے ہیں. باقاعدہ ایسے لوگوں پر ہم پرچے بھی دیتے ہیں اور ان سے گزارش بھی یہ کرتے ہیں ہر دفعہ. ابھی آپ کے یہ اٹک ٹی وی کے توسط سے بھی میں والدین سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ اس پہ ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے بائک کو ریشیپ کیا ہے, اس کے جو ہے وہ اس نے مڈ گارڈز وغیرہ اور یہ تمام اتار لیے ہیں, سلنسر اس نے اتار لیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس کی اس ایکٹیویٹی کے بعد اس میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, آپ نے بعد میں جو رونا ہے اس رونے سے بہت بہتر ہے کہ ابھی سے آپ اس کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں اور ان کو گھروں میں بٹھا کے رکھیں. جب وہ اس قابل ہو جائیں, جب مینٹل لیول ان کا اس پر آ جائے کہ وہ چلانے کے قابل ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ اس کے اندر میچیورٹی آ گئی ہے, یہ میچیور ہو گیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے بائک, پھر بالکل بائک اس کو دے دیں. لیکن خدا را کم عمر بچوں کو اپنے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے بائکس چلانے کے لیے مت دیں. کہ ان پوائنٹس پہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یا وہ لوگ جو براہ راست ابھی یہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کس پوائنٹس پہ ہوتا ہے بائکس پہ؟ تو آج کل جو ہے وہ اگر دیکھا جائے آپ تو ٹرپل سواری کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گیا تھا. ابھی تھوڑی سی اس میں کمی آئی ہے, ہم نے چالان وغیرہ اس پر کثرت سے کرنے شروع کیے ہیں. ٹرپل سواری جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے اور لوگ ایسی وائلیشن پر روکنے پر بڑی حیرت سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار کس بات پر 3 نہیں بیٹھ سکتے, تو مطلب ان کی ایک حیرت جو ہے وہ اس کا میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں. خیر موبائل فون وائلیشن ہے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مین جو ہے نا وہ وائلیشن. موبائل کا ذکر آ گیا ہے, میں نے بہت سارے یہ میں نے عمل بہت دیکھا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ بات کہ ہم لوگ مین روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, یہاں سے جی موٹر سائیکل والے یہ پروسیس ہے یہ سر یہ چیز چل رہی ہے آج کل. اتنا خدا کے بندے جو پیچھے بندہ آ رہا ہے اللہ نہ کرے آپ کا بائک سلپ ہو جاتا ہے یا اس طرح کا پروسیس, تو اس کے اوپر بھی کیا پروسیجر وغیرہ ہے سر آپ کا؟ موبائل فون پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 200 روپیز کا چالان ہے. بائک پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا اور وہ موبائل فون وائلیشن کرتا ہے, اسی طرح اگر کار میں بیٹھا ہوا جو ہمارا روڈ یوزر ہے وہ اگر موبائل فون وائلیشن کرتا ہے تو اس پہ ہم 500 روپیز کا فائن کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ بڑی گاڑی چلا رہا ہے یا PSV گاڑی کوئی چلا رہا ہے تو اس پہ 1000 روپے تک کا جرمانہ ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر وائلیشنز جو ہیں, کیونکہ میں اٹک کی بات کروں تو یہاں پہ کیونکہ سگنلز وغیرہ نہیں ہے تو یہ سگنل وائلیشن تو یہاں پہ نہیں ہے, لیکن جو زیادہ تر گاڑیاں جو پرانے ماڈلز کی گاڑیاں ہیں ان کو ہم اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتے, تو بہت سی گاڑیاں ہماری جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے نا ان کی ایک تو آوازیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر دھواں بہت زیادہ وہ دینے لگتی ہیں. تو ایسی گاڑیاں جو پراپرلی فٹ نہیں ہوتی, ان کے پاس اتنے سرٹیفکیٹس بھی نہیں ہوتے, تو ہم ان کو جو ہے نا وہ چالانس وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ وائلیشنز جو ہیں جو کامن ہیں, جو اٹک کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے نا یہاں پہ ان پہ وہ ہم ان کو دیتے ہیں. اسپیشلی جو اوور لوڈنگ ہے, اگر آپ نے سواریاں PSV گاڑی میں زیادہ بٹھائی ہوئی ہیں تو اس پہ بھی ہم جو ہے وہ سختی سے, اور اسپیشلی اب کیونکہ عید آنے لگی ہے تو عید میں لوگوں کا جو ہے وہ اوور چارجنگ شروع کر دیتے ہیں, وہ زیادہ کرایہ لینے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں DPO صاحب اٹک اور DTO صاحب ہمارے جو ہیں ان کے سختی سے آرڈرز ہیں کہ ایسی گاڑیوں اور ڈرائیورز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو جتنا ریلیف ٹریفک پولیس اٹک کی طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اچھا سر, اگر میں چاہوں گا کہ اٹک والوں کے لیے یا رولس کو جو چلیں, جو فالو کر رہے ہیں جو فالو نہیں کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے ٹریفک کے ریگارڈنگ؟ میسیج تو یہی ہے جیسے میں نے پہلے اپنی ساری ڈسکشن میں کہا, لوگ بھی کہیں گے کہ یار یہ سارا الزام ہم پہ انہوں نے پھینک دیا ہے اور ٹریفک والوں کے اوپر انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں دراصل اٹک میں ایسا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس لمیٹڈ نمبر آف جو ہے نا وہ ٹریفک کا سٹاف ہے, تو ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس سخت موسم میں, گرمی میں, دھوپ میں, ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کرتے ہیں اور کہ لوگوں کو جتنا زیادہ جو ہے نا ہم وہ کر سکیں ان کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں. تو بس میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں کوآپریشن جو ہے وہ چاہیے. ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی بہتری کے لیے کرتے رہیں گے. خدا را ٹریفک کا عملہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے, آپ سے ہیلپ چاہتا ہے کہ آپ اگر غلط کھڑے ہیں تو گاڑی کے لیے اگر آپ کو وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ گاڑی کو موو کر لیں, تو خدا را اس کی بات کو مانیں.
یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک وہ آپ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہے، اس کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے ایک ٹریفک والے کو کہ یار مجھے پانی کہیں سے ملے گا نہیں ملے گا، میں نے واش روم جانا ہے کیسے جاؤں گا، میں نے نماز پڑھنی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ہم وقت اس کوشش میں اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ یار میرے روڈ پہ کھڑے ہونے سے جتنا میں فیسیلیٹیٹ کر سکوں روڈ یوزرز کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا سا روڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو خدا را اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ایک بندہ جو صبح گرمی میں 7 بجے آیا ہے اور وہ شام تک ڈیوٹیاں کر رہا ہے، تو گرمی کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، میں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں مان لیتا ہوں اس بات کو کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، وردی تو ہم نے پہنی ہے لیکن ہمیں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کے تو ہمیں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو جو عوام کو اچھا نہ لگتا ہو. اس کے لیے ایک تو میں آپ سب سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، کبھی کسی کو ہماری کو بات بری لگی ہو اس کے لیے معذرت. اور دوسری بات آپ سے بس کوآپریشن کی اپیل کروں گا، جتنا آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں ٹریفک اسٹاف کے ساتھ، ہماری دوسری جو تھانے کی پولیس ہے اس کے ساتھ خدا را کوآپریٹ کریں. اسی طرح انشاءاللہ آپ کی جو ایفرٹ سے ہماری ایفرٹ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اٹک کے حالات ٹریفک کے ریگارڈنگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، اور جو آپ کی امیدیں ہیں ان پر انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم پورا اتریں انشاءاللہ. سر نے بہت اچھی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ، اور یہ تو ویسے کر ہی رہے ہیں. آپ یقین مانیں اتنی زیادہ ٹف ڈیوٹی کہ یہاں پر آپ 1 گھنٹے کے لیے یہاں پر دھوپ پہ باہر کھڑا ہونا پڑے، اللہ اکبر. آپ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس ٹائم پہ حالت کیا ہوتی ہے. ہم لوگ تو ویسے جاتے رہتے ہیں کوریج وغیرہ کے لیے، پر غیر حالت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان کی دیکھیں اتنی زیادہ اس کا ڈیوریشن دیکھیں ڈیوٹی کا، تو انسان ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ریگارڈنگ بھی کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتے ہوں گے. تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ ٹریفک کے ریگارڈنگ ویڈیو بننی چاہیے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سر کی طرف سے اور سر کے کوآپریشن کی وجہ سے آج انٹرویو آپ کی پیش خدمت ہم لوگ لے کر آئے ہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج ہماری گفتگو اچھی لگے گی. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے، کوئی پوائنٹ ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. سر کی آئی ڈی پہ پوچھ سکتے ہو، اٹک ٹی وی کے پیج پہ پوچھ سکتے ہو، میری پرسنل آئی ڈی پہ پوچھ سکتے ہو، میرے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہو. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.